لی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم جناب سلیم خان کھوسو صاحب، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈویژن نصیر آباد، اور محترم جناب ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر غلام مرتضیٰ جمالی صاحب، اور محترم جناب پروفیسر ایوب منصور صاحب، اور لائبریری انچارج فہد حسین مستوی صاحب، میں آپ تمام کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنی نشست پر جگا لوں گا کیونکہ پروگرام کافی لمبا ہو چکا موسمی تغیرات کے حوالے سے بھی۔ آج اس پروگرام کے انعقاد کی جو خاص وجہ بنی ہے کیونکہ ڈیرہ اللہ یار کی جو پبلک لائبریری ہے، ہمیں طلباء کم و بیش نظر آتے ہیں اسٹڈی کے حوالے سے، یعنی جو فگر ہے وہ بالکل کم نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے میری جاب تھی نصیر آباد میں، پھر میرا ٹرانسفر ہوا سید صبح خان گولا اسکول میں، اپنی ریسرچ چل رہی تھی، تو میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں سے لوگوں کو علمی حوالے سے کنٹریبیوٹ کیا جائے۔ تو منہاج ماڈل اکیڈمی الحمدللہ ہم نے ایک اوپن کی اور اچھے اس میں پروگرامز لانچ کیے، مختلف تعلیمی ایجوکیشنل اسٹیپس کے حوالے سے، پروجیکٹس کے حوالے سے ہم طلباء کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس زمن میں ہم نے سوچا کہ لائبریری اس طرح سمجھے ہمیں بالکل قریب ہی ہے، تو کیوں نہ ایسے پروگرام کیے جائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان نسل کو لائبریری میں لایا جائے، انہیں اویئرنیس دی جائے، انہیں موٹیویٹ کیا جائے تاکہ ان کا علمی شغف بنے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارا مقصد یہی ہے۔ جو میں نے آج قرآن مجید فرقان الحمید کی جو تلاوت فرمائی، اب اس کا جو اسلوب ہے قرآن پاک کا، تو وہ میں تھوڑا بہت سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ اب حالات کیسے بدلتے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت کس حالت پر ڈیپینڈ کر رہی ہے یا کس حالت کو جسٹیفائی کر رہی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دنیا کے تمام جو میٹرز ہیں، تمام گوشے ہیں، چاہے ان کا تعلق ایجوکیشن سے ہو، چاہے ان کا تعلق ہیلتھ سے ہو، چاہے ان کا تعلق پالیٹکس سے ہو، چاہے ان کا تعلق سماجی معاشرتی معاملات سے ہو، ہر میٹر میں بندہ خود کو چینج کرے، تب جا کر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بدلتا ہے۔ اگر ہم بائی دی وے اپنی اگر حالت کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم یہ ایک کمپین چلائیں اویرنیس کے حوالے سے، جو طلباء تعلیمی کاوشوں سے محروم ہیں ان کو ایڈمٹ کروائیں، اور جو طلباء لائبریری کا منہ نہیں دیکھتے، آوارہ گردی کرتے ہیں اور منشیات کے عادی ہو چکے ہیں، انہیں کوئی ایسی ایجوکیشن انوائرمنٹ نہیں ملتی، ان کو ایجوکیشن انوائرمنٹ دیں۔ آپ دیکھیں جو ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی تھی، ڈویژن نصیر آباد تعلیمی پروگریس کے حوالے سے ایک بٹم لیول پر چلا گیا تھا، تو یقین جانیں اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارا لیول کیا ہے۔ ہمارے طلباء جب لائبریری میں آئیں گے، بیٹھیں گے، مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، ان کی کوئی نہ کوئی کنسیپٹ بنے گی، ان کا کوئی نہ کوئی انوائرمنٹ بنے گی، وہی انوائرمنٹ اس کو اعلیٰ مقام پر فائز کرے گی۔ آج دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے، فارورڈ ہو چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم فارورڈ دور میں رہتے ہوئے بھی بیکورڈ ہیں۔ اگر ہم بیکورڈ سے نکلنا چاہتے ہیں، ایڈوانس دور کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن سے استفادہ کریں، لائبریری سے استفادہ کریں، اور آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آج جو ہمارے ہاتھوں میں ایک موبائل ہوتا ہے، ایک لیٹسٹ ڈیوائسز ہوتی ہے، اس ڈیوائسز میں پوری دنیا کے علوم پائے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ شغف ہو جائے تو اس طرح سمجھیں چینج ممکن ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضی اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے، تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور جو قوم ایجوکیشن حاصل نہیں کرتی، وہ قوم کچل دی جائے گی، یعنی وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ نے 1500 سے زائد کتابیں لکھی، آپ کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں، اور میں بطور آج ڈائریکٹر منہاج اکیڈمی میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا لکھا ہوا قرآن پاک عرفان القرآن کا ترجمہ اور قرآنی انسائکلوپیڈیا جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے،
اور سیرت الرسول 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ویسے تو آپ کے علمی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بہت ساری خدمات ہیں، 1500 کتابیں ہیں، تو انشاءاللہ میں بھی اس لائبریری کو ڈونیٹ کروں گا، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو نوجوان باہر کی زندگی میں رہ رہے ہیں ان کو ایجوکیشن کے انوائرمنٹ میں لائیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس تعلیمی حوالے سے 3 مراحل ہوتے ہیں لرننگ کے۔ ایک اسٹیپ ہمارے پاس ہوتا ہے فارمل ایجوکیشن کا، اور دوسرا ہوتا ہے نان فارمل ایجوکیشن کا، اور تیسرا ہوتا ہے انفارمل ایجوکیشن کا۔ لیکن بدقسمتی سے کہ ہماری نوجوان ان تینوں مراحل پر آج تک پوری نہیں اتر رہی، ڈپینڈ نہیں ہو رہی۔ صرف جسٹ اگر ہم فارمل ایجوکیشن یعنی اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا اکیڈمی میں اگر حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی تعلیم ہماری محض ہوتی ہے، وہ حقیقی تعلیم نہیں ہوتی۔ اگر ہم نان فارمل کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو جو بڑے سفید ریش ہوں، باعقل دانشمند لوگ ہوں، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں، ان کے ساتھ ہم کوئی لرننگ سیکھتے نہیں، تو اس طرح سمجھیں ہم فلاپ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات انفارمل ایجوکیشن، جس طرح ٹیوشن سینٹرز ہوتے ہیں یا اکیڈمیز ہوتی ہیں، وہاں بھی ہم اس پر پورا نہیں اترتے۔ تو آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ایک سلوگن ہونا چاہیے کہ بلڈنگ دی نیشن تھرو ایجوکیشن۔ اسی تو اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھی سے امتحان دنیا کی امامت کا۔ آج ہمارے پاس ججمنٹ نہیں، آج ہمارے پاس عدالت نہیں، آج ہمارے پاس صداقت نہیں، آج ہمارے پاس وہ پراپر علم نہیں، اور علم کے ساتھ ہمارے پاس حلم ہونا چاہیے تھا، بردباری ہونی چاہیے تھی، اخلاق ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ اور سلم یعنی ہم سلامتی والے نہیں، یعنی ہم علم سے بھی آ رہی، حلم سے بھی آ رہی، سلم سے بھی آ رہی، تو وہ معاشرہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اگر کوئی بندہ علم سے بھی استفادہ کرے، حلم سے بھی استفادہ کرے، سلم سے بھی استفادہ کرے، تو اس شخص کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر عقابی روح پیدا کریں، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کریں۔ ہماری شخصیت ایجوکیشن سے ڈیولپ ہوگی۔ اگر ہم پسے ہوئے ہیں یا پسے ہوئے طبقے کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا حل یہی ہے، سولوشن یہ ہے کہ ان کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔ ایجوکیشن سے ہی چینج آ سکتی ہے، کیونکہ ایجوکیشن سے چینج آتی ہے، ایجوکیشن سے اویئرنیس آتی ہے۔ جب بندے کے پاس اویئرنیس آ جائے تو اس طرح سمجھیں پھر بندے کے پاس ریولیوشن یعنی انقلاب آتا ہے، پھر چینج آتی ہے، پھر تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاوشوں میں مزید اپنی توفیقات سے نوازے، تاکہ ہم ایجوکیشن کے شعور کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کو اس ماحول میں، اس کلچر میں جو ہے انوالو کریں، تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اچھے شہری بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔